ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم قائدین تحریک منہاج القرآن، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبان اہل بیت مصطفیٰ، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم سب مل کر ان پاکیزہ نفوس کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر کرنے سے ہماری نمازیں مکمل ہوتی ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم حاجی محمد اسلم صاحب، محترم ڈاکٹر طارق صاحب، جملہ انتظامیہ مسجد، محترم حافظ محمد شکیل صاحب، محترم طارق صاحب، عمر دراز صاحب، محترم رانا محمد ارشد صاحب، جملہ تحریک منہاج القرآن کے احباب جن کی محبتوں کے ذریعے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا کیجیے اللہ پاک ان سنگتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان رفاقتوں کو ذکر حسین کے صدقہ سے قبولیت کے کمال تک پہنچائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 مقامات تلاوت کیے ہیں اور دونوں مقامات کا تعلق 2 انبیاء کے ساتھ ہے. دونوں انبیاء اپنے اپنے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. اگر آپ اسلامی سالوں کی یا اسلامی مہینوں کی ترتیب کو دیکھیں، اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کا اول بھی حسین ہے، اس کا آخر بھی حسین ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اگر پچھلے مہینے کو دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو ایک خاندان ملے گا، ایک فیملی ملے گی، اور اس مہینے پر نظر ڈالیں تب بھی آپ کو خاندان ملے گا. اس مہینے کو دیکھیں تب بھی آپ کو 10 تاریخ ملے گی، اور اس مہینے کو دیکھیں تب بھی آپ کو 10 تاریخ ملے گی. اس مہینے کو دیکھیں تب بھی آپ کو ایک لال ملے گا، اس مہینے کو دیکھیں تب بھی آپ کو لال ملے گا. اس مہینے کو دیکھیں تب بھی آپ کو میدان ملے گا، اس مہینے کو دیکھیں تب بھی میدان ملے گا. ان کے میدان کو مینا کہتے ہیں اور ان کے میدان کو کربلا کہا جاتا ہے. وہ خاندان بھی میدان والا ہے، یہ خاندان بھی میدان والا ہے. فرق صرف اتنا ہے اس خاندان کو امر دیا گیا تھا لیکن مرضی نہیں تھی. امر یہ تھا بچہ ذبح کرو،
مرضی تھی کہ بچ جائے، امر یہ تھا ذبح کرو، مرضی تھی کہ چھری نہ چلے، امر یہ تھا کہ لال قربان کر دو، مرضی کا کہ خبردار چھری تمہیں چلنا نہیں، امر تھا اور امر پر معاملہ مکمل ہو گیا۔ ادھر معاملہ مرضی کا ہے، جو خاندان امر ہو اسے آل ابراہیم کہتے ہیں، اور جو خاندان رضا ہو اسے آل محمد کہا جاتا ہے۔ دونوں خاندانوں کا ذکر قرآن میں ہے، اور ایسا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں ان الفاظ کو دہراتے ہیں جو زبان خلیل پہ آئے تھے۔ آپ نماز کی آخر میں ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا کب مانگی گئی، کب قرآن میں شامل کی گئی، اور کب اسے نماز کا حصہ بنایا۔ یہ تین طرح کے الگ الگ تاریخ ہے کہ نماز وہ دعا مانگی کب گئی۔ 4500 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، جب آپ نے اپنے بچوں کو، آپ کو اللہ نے 2 لال یکے بعد دیگرے عطا فرمائے، آپ نے عرض کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ آگے دعا کی بچوں کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ایک بابا اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہا ہے کہ میرے مولا میرے بچوں کو نمازی بنا۔ تو بچوں کے لیے دعا مانگنا یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کی خیر مانگی، اپنے بچوں کی دعا مانگی، اور یہ دعا ایک نہیں 2 دعائیں نہیں 14 دعائیں اپنے بچوں کے لیے مانگی۔ قرآن میں 14 دعائیں مذکور ہیں۔ جب آپ کو اللہ نے حکم دیا، حضرت اسماعیل دے دیا، ساتھ ہی حکم دیا اس بچے کو جدا کر دو، اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دو۔ آپ بیابان وادی میں بچے کو لے کے آتے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں، ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربا سونیا تیرے گھر کے قریب میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا۔ یہاں قابل غور بات، ابھی وہ گھر بنا نہیں تھا، ابھی اسماعیل نے جوان ہونا تھا، تب گھر تعمیر ہونا تھا، لیکن قرآن کہتا ہے عند بیتک المحرم۔ قابل غور بات ہے، آپ اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، جتنے بھی بندگان خدا ہے، ہر بندہ خدا شعور رکھتا ہے، اور شعور کیا رکھتا ہے کہ جب بھی آپ گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کے لیے آبادی دیکھتے ہیں یا بے آباد جگہ دیکھتے ہیں؟ آبادی کو دیکھتے ہیں نا، آبادی ہوگی تب گھر بنتا، آبادی نہ ہو تو بندہ گھر بناتا نہیں ہے۔ پہلی بات آبادی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر پانی نہ ہو تو کبھی گھر بنائیں گے آپ؟ پانی نہ ہو تب گھر بناتا کوئی نہیں ہو۔ اور پھر تیسری بات، جہاں پھل بھی نہ ہو، پھول بھی نہ ہو، غیر زرعی جگہ، وہاں کوئی گھر بناتا نہیں ہے۔ لیکن سوال بنتا ہے، میرے مالک جب تیرے بندے گھر نہیں بناتے، ایسی جگہ جہاں بھی آباد جگہ ہو اور جہاں نہ پانی کا نشان تک نہ ہو، وہاں تو گھر بنا رہا ہے، تیرے بندے گھر نہیں بناتے، مالک تیرے گھر بنانے کا راز کیا ہے، تیرے گھر بنانے کی حکمت کیا ہے؟ اس نے اپنے بندوں کے ذریعے جواب دیا، تم اس ظاہری مقام کو دیکھ رہے ہو اور میں آنے والے محمد مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ دھرتی ہے جس مقام پہ میرے محبوب نے آنا ہے، اور اپنے محبوب کی آمد سے پہلے اپنا گھر بنا کے بتا رہا ہوں کہ بنا میں نے لیا، بسانے والے کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے دعا مانگی، اور پھر کئی دعائیں مانگی۔ ابھی رانا محمد ارشد صاحب کچھ عرصہ قبل حج سے واپس آئے ہیں۔ جب بندہ حج سے واپس آتا ہے تو 2 تحفے لے کے آتا ہے، کوئی بھی آئے عمرہ سے یا حج سے 2 تحفے لے کے آتا ہے۔ ایک تحفہ کھانے کا ہوتا ہے اور ایک تحفہ پینے کا ہوتا ہے۔ کھانے کے تحفے کو کھجور کہتے ہیں اور پینے کے تحفے کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، ایک تحفہ اللہ نے ماں کے صدقے دیا ہے، ایک تحفہ بابا کے صدقے دیا ہے۔ ماں نے مشقتیں اٹھائی، اللہ نے آب زمزم عطا فرما دیا، اور باپ نے دعا کیا کی،
وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، مولا میں بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بچوں کو پھلوں کی کمی نہ آنے دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ قیامت تک کے لیے جو ثمرات کی کثرت مل رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بابا کی بچوں کو دعا تھی، اس بابا کو ابراہیم کہا جاتا۔ تو دعائیں کرنا نبیوں کی سنت ہوتی ہے۔ اب آئیے ذرا، ہم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے بھی ایک دعا ہے جو ظاہری طور پر تو درود نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ بھی دعا ہے۔ یہ کس کے بچوں کے لیے دعا ہے، اور اس دعا کا آغاز کس نے کیا؟ ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں، حالانکہ ہے یہ درود۔ کیا ہے جی؟ اب جب نماز کے لیے آتے ہیں، مسجد میں گئے آپ یا مسجد میں آئے، آپ گھر سے نیت لے کے نکلے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، نماز کے لیے جا رہا ہوں، آپ آئے مسجد میں، آپ نے نیت کیا کی؟ 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے یا بندگی اللہ تعالیٰ کی، وقت نماز عشاء۔ آپ نے زبان سے کہا کہ بندگی کس کی؟ گھر کس کا؟ بندگی کس کی؟ اچھا، اللہ کا گھر، اللہ کی بندگی۔ آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پڑھنا شروع کر دیا سبحانک اللہم وبحمدک۔ اب ترتیب یہ بنی، گھر کس کا؟ اللہ کا، بندگی کس کی؟ ذکر کس کا؟ آپ آگے بڑھے، آپ نے الحمد شریف پڑھی، گھر کس کا؟ بندگی کس کی؟ ذکر کس کا؟ آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ نے سورہ اخلاص شروع کر دی، گھر کس کا؟ اللہ کا، بندگی کس کی اور ذکر کس کا؟ آپ رکوع میں چلے گئے، آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھ دیا، گھر کس کا؟ اللہ کا، بندگی کس کی؟ ذکر کس کا؟ آپ سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، گھر کس کا؟ اللہ کا، بندگی کس کی؟ اللہ کی، ذکر کس کا؟ اللہ کا۔ آپ تحیات میں بیٹھے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک پہنچے، زاویہ وہی ہے، گھر کس کا؟ اللہ کا، بندگی کس کی؟ اللہ کی، ذکر کس کا؟ اللہ کا۔ کب پڑھو آگے، کیا پڑھنا ہے؟ پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب بتائیں گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، بندگی کس کی ہے؟ اللہ کی، لیکن ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ بندگی مکمل نہیں ہوئی، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ گھر خدا کا، بندگی بھی خدا کی، خدا کے گھر میں خدا کی بندگی میں جس پر سلام پڑھا جائے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جائے، خدا کے گھر میں۔ اچھا آگے چلیے، کہا سلام تو پڑھ لیا ہے، جس پر سلام پڑھا ہے نا اس کے بچوں کا بھی ذکر کرنا۔ سلام مکمل تب ہوگا جب بچوں کا ذکر کرے گا، بچوں کا بغیر سلام مکمل نہیں ہوگا۔ بندہ آگے بڑھتا ہے، اب وہ پڑھتا اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب یہاں ایک نئی بات اور عجیب بات، گھر کس کا؟ بندگی کس کی؟ اچھا، کس کے گھر میں کس کے گھر کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کے گھر میں کس کے گھر کا ذکر ہو رہا ہے؟ 2 گھروں کی بات کر رہا ہوں، ایک جس کے گھر میں ہو رہا ہے، ایک جس کے گھر کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس کے گھر میں ہو رہا ہے اسے ذات خدا کہتے ہیں، اور جس کے گھر کا ذکر ہو رہا ہے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ 5 نمازوں میں کس کے گھر کا ذکر ہوتا ہے؟ کہ فجر میں آؤ، گھر خدا کا، ذکر محمد کے گھر کا۔ ظہر میں آؤ، گھر خدا کا، ذکر محمد مصطفیٰ کے گھر کا۔ عصر میں آؤ، گھر خدا کا، ذکر مصطفیٰ کے گھر کا۔ مغرب میں آؤ، گھر خدا کا، ذکر مصطفیٰ کے گھر کا۔ عشاء میں آؤ، گھر خدا کا، ذکر مصطفیٰ کے گھر کا۔ اچھا، کتنی بار گھر کا ذکر کرتے ہیں؟ فجر میں آؤ تو 4 مرتبہ کہنا پڑے گا آل محمد، آل محمد، آل محمد، آل محمد۔ ٹھیک ہے جی، آؤ ظہر میں 8 مرتبہ کہنا پڑے گا آل محمد، آل محمد، آل محمد، آل محمد۔ آؤ عصر میں 6 مرتبہ کہنا پڑے گا آل محمد، آل محمد، آل محمد، آل محمد۔ آؤ مغرب میں پھر 6 مرتبہ کہنا پڑے گا۔ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا ہے، کب کثرت سے ذکر آل محمد کرنا۔ شاید تیری آج کی رات آخری رات ہو سکتا ہے، نیند میں ہی گناہ آ جائے،
اور اس سے پہلے کہ گلاب آئے جاتے جاتے کثرت کے ساتھ ذکر آل محمد کرتا جا، قبر میں محمد نبی کو وہ بھی دکھانا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا روزانہ 5 مرتبہ اللہ اپنے گھر میں محبوب کے گھر کا ذکر کرواتا۔ اچھا درود پاک، پھر بچوں کا ذکر۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ نماز آ گئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی یا رسول اللہ، آقا ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو حضور فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے تکتے جاؤ، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ایسے ایسے تم کرتے جاؤ۔ میری اداؤں کو محفوظ کرو، میری اداؤں کو جمع کرو، میری اداؤں کو اپنے ذہنوں میں لاؤ۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نماز کیا ہے تو سادہ جملہ ہے ادائے محمد کے مجموعے کو نماز کہا جاتا ہے۔ ادائے مصطفیٰ کے مجموعے کو نماز کہا جاتا ہے۔ قیام کرنا ادائے مصطفیٰ ہے، ہاتھ اٹھانا ادائے مصطفیٰ ہے، رکوع کرنا ادائے مصطفیٰ ہے، سجدہ کرنا ادائے مصطفیٰ ہے۔ ادا مصطفیٰ کی بنتی جائے گی، نماز خدا کی بنتی جائے گی۔ اب پھر جب نماز شروع کی تو نماز کے اندر کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ فرائض چیزیں ہوتی ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنن ہوتی ہیں۔ اب نماز میں ایک سنت ہے جسے درود کہا جاتا ہے، غور کرنا ہے۔ اب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، حضور کے بچوں کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ اب جب بچوں کا ذکر کرتے ہیں تو انداز کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، بڑی قابل غور بات۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم درود پڑھو، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی، تو درود بھیج۔ وہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہم اسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ہم اسی کے سپرد کر دیتے ہیں، اسی کو عرضی پیش کرتے ہیں، مولا تو درود بھیج علی محمد، محمد مصطفیٰ پہ، وعلی آل محمد، اور مصطفیٰ کے بچوں پہ تو ہی درود بھیج۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ پیچھے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاکا نعبد، ہم بندگی کرتے ہیں۔ مزہ تو تب تھا نا، اب بھی کہیں ہم درود پڑھتے ہیں۔ پیچھے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے میں کہہ دیا پیچھے، یہاں آئے تو آپ نے میں نہیں کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ کیوں پڑھتے اللہم اصلی، اے اللہ میں درود بھیجتا ہوں، یہ نہیں کہتے اللہم اصلی علی محمد وعلی آل محمد، اصلی بھی نہیں کہتے، نصلی بھی نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے اللہم صلی، مولا تو ہی بھیج۔ میرے مالک راز کیا ہے؟ تیرے محبوب کے بچوں کی باری آئی تو حکم دیتا ہے اور تیرا بندہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یہ مصطفیٰ نے سکھایا ہے کہ جب میرے بچوں کی بات کرنے لگنا تو یہ خطرہ بھی ہوگا کہیں بات رد نہ ہو جائے، اپنی طرف سے بات نہ کرنا، اپنی ذات کو سامنے رکھنا، اپنی ذات کو درمیان سے نکال دینا، اور درمیان سے نکال کے یہ معاملہ خدا کے سپرد کر دینا۔ جب اللہ میری ذات پر اور میری آل پہ درود بھیجے گا، تمہارا بھیجا ہوا رد ہو سکتا ہے، خدا کا بھیجا اللہ کا بھیجا ہوا رد نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ ہر نماز میں جن کے بچوں کا ذکر کروا رہا ہے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور حضور علیہ السلام نے بھی ایک دعا مانگی۔ اب اس دعا کی طرف آئے، میرا موضوع ہے امام حسین کا مقام محبوبیت کیا۔ اب اس دعا پہ غور کریں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دعا مانگی اپنے بچوں کے لیے، اپنے شہزادوں کے لیے۔ دعا کیا مانگی؟ ادھر دعا مانگی اسماعیل و اسحاق کے لیے، ادھر رسول اللہ نے کس کے لیے دعا مانگی؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم، اے اللہ انی احبہما، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں بچوں سے، یہ گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے ہما جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ، تثنیہ کی ضمیر ہے۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگلی بات سنیے، پہلے عرض کیا میں کرتا، اور ساتھ ہی عرض کر دیا وَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی میرے حسن حسین سے محبت کر، تو بھی میرے حسن حسین سے محبت کر۔ اور پھر تیسری بات جو کہی وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو میرے حسن حسین سے محبت کرے مولا اس سے بھی محبت کر۔ یہ ربط حدیث کا دیکھیں،
اور رب دیکھیں، بلاغت دیکھیں، فصاحت دیکھیں۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان کیا فرماتے ہیں؟ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور کی فصاحت، حضور کی بلاغت، جوامع الکلم کی جو شان ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ تھوڑے سے لفظ ہیں مگر کمال محبت ہے۔ اب 3 زاویے پھر دہرانا چاہتا ہوں تاکہ 3 لفظ ذہن میں آ جائیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اس حصے میں ادائے محبت کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے جی؟ ادائے محبت کا۔ وَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی حسن و حسین سے محبت کر، اس میں دعائے محبت کا ذکر ہے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر، اس میں جزائے محبت کا ذکر ہے۔ 3 لفظ یاد کر لیں، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ادائے محبت، دعائے محبت اور جزائے محبت۔ میں کرتا ہوں، میری ادا کیا ہے؟ میں بھی حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اب محبت حضور نے 2 طرح کی، ایک ہوتی ہے محبت بالقول، ایک ہوتی ہے محبت بالفعل۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من احب حسنا وحسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے محمد مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اپنی زبان کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے بالقول۔ اور بالفعل کیا ہے؟ بالفعل کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، کبھی کوئی بندہ گھر میں ذکر حسین کرتا ہے یا ذکر حسین کرتا ہے، ناصر صاحب، وہ بھی سنت مصطفیٰ۔ اگر کوئی بندہ بازار میں بیٹھ کر ذکر حسن و حسین کرے وہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی بندہ منبر پر ذکر حسین کرے وہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی بندہ محراب میں ذکر حسین کرے وہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی بندہ میدان میں کرے وہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ ادائے محبت کو دیکھیں، حضور کی پہلی ادا کیا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام امام حسن کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، اپنے قدم پر بٹھاتے ہیں۔ امام حسین جو ہے آگے بڑھتے ہیں، کبھی حسن آگے بڑھتے ہیں، کبھی حسین آگے بڑھتے ہیں۔ آقا بڑھاتے گئے، یہاں لے کے آتے ہیں، پھر ہٹا دیا، دوسرا آیا، پھر یہاں تک لے کے آئے۔ یہ بار بار عمل ہو رہا ہے۔ جب گھر سے پوچھا گیا آقا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، میرا خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ گھر کے اندر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈالتے ہیں، کبھی حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ گھر کے اندر اظہار محبت ہو رہا ہے۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو چومتے ہیں، کبھی ادھر سے چومتے ہیں، کبھی سونگتے ہیں۔ چومنا بھی سنت ہے، سونگنا بھی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام گھر کے اندر اظہار محبت کر کے امت کو پیغام دے رہے ہیں۔ اپنے اپنے گھر میں ذکر حسین کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اظہار محبت، اللہم انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب ذرا نکلیے بازار کے اندر، اب جھنگ کے کسی بازار میں ہو، دکان میں بیٹھ کے حسین حسین کیا کرے؟ کوئی آپ سے پوچھے تو بتا دینا کہ مدینہ کا بازار تھا، مدینہ کا بازار تھا۔ ایک کندھے پہ حسن سوار تھے، ایک کندھے پہ حسین سوار تھے۔ نبیوں کا سردار دونوں شہزادوں کو اٹھا کے آ رہا ہے۔ یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے کہ دیکھو ایسے محبت کی جاتی ہے۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ جب محبت کا اظہار کریے بازار میں آئے، سامنے فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ کے کیا فرمایا؟ نعم المرکب، نعم المرکب یا رسول اللہ۔ آقا وہ کتنی کیا خوب، حسن و حسین سے فرمایا کیا خوب سواری ہے، کیا خوب سواری ہے۔ فرمایا عمر بل نعم الراکبان، بل نعم الراکبان۔ عمر یہ تو دیکھو سوار کتنے کمال کے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا بازاروں کے اندر حسن و حسین کا ذکر کرنا یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ آئیے ہم مسجد میں چلتے ہیں، مساجد میں چلتے ہیں، ہر مسجد میں حضور کی سنت کے دعوے تو ہوتی ہیں، سنت کی تو باتیں ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا محراب میں چلتے ہیں،
جب محراب میں جاتے ہیں، حدیث طیبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا نماز ہو رہی ہے اور حالت نماز میں جب عین وقت سجدہ آ گیا، جب وقت سجدہ آ گیا سجدہ طویل ہو گیا، ایک صحابی کہتے ہیں سجدہ اتنی طوالت پکڑ گیا کہ مجھے شک ہوا اور مجھے گمان ہوا کہ خدا نخواستہ کہ سرکار کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ میں نے سر اٹھایا، دھیمے آہستہ آہستہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ عجیب منظر ہے، اور منظر کیا ہے؟ حضور سجدے میں ہے، اس پر حسین بیٹھے ہوئے، حسین پاک جل وعلا ہے۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے سب نے دیکھا، آقا اسلام فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھنا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ کبھی حسن آتے وہ سوار ہو جاتے، کبھی حسین آتے وہ سوار ہو جاتے۔ یا حضور نے بتا دیا کہ نماز پڑھنے والوں اور محراب کے ساتھ تعلق رکھنے والوں تعلق کامل اس وقت ہوتا ہے جب سنت مصطفیٰ کی ہو، محبت حسین کی ہو۔ اللہم انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ آئیے پھر ممبر پہ آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ممبر پہ سوار ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے امام حسین ننھے قدموں سے آتے ہیں، کبھی حسن آتے کبھی حسین آتے، آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اٹھایا گود میں پھر بٹھایا، اگلا معاملہ خطبے کا شروع کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حضور نے یہ جو سنت عطا کر دی اور فرما دیا اے ممبر کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں، اے خطبہ، اے نقبہ، اے مقررین، اے واعظین، سن لو تمہارے بعد میں، تمہارے خطبے میں جب تک حسین کی محبت شامل نہیں ہوگی نہ خطبہ مکمل ہوگا نہ تعلق ممبر مکمل ہوگا۔ اللہم انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب آئیے میدان کی طرف چلتے ہیں۔ جب میدان میں جائیں نا تو میدان میں بھی محبت کا اظہار، یہ قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے۔ کس میدان میں سرکار گئے تھے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب نجران کے عیسائی آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فقل، حبیب فرما دیجیے تعالو، آؤ میدان میں آتے ہیں، ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، وابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، وانسانا، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، ونساکم، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، وانفسنا، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، وانفسکم، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ۔ انفسنا، جان کون تھی؟ یہ قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ہر مومن کی جان سے بھی قریب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ادھر حاجی صاحب بیٹھے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا جسم ان کی جان، میرا جسم میری جان، ان کا جسم ان کی جان، اور ہر ایک کی جان سے حضور قریب ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے ہر ایک کی جان سے قریب ہے۔ جان کتنے قریب ہوتی ہے؟ یہ مائک میرے بہت قریب ہے، لیکن اس سے بھی قریب میرا لباس ہے، اس سے قریب بدن ہے، بدن سے قریب میری جان ہے، جان بھی اتنی قریب نہیں جتنا مصطفیٰ قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ جان سے بھی قریب ہے، جس کا جسم اس کی جان، جس کا جسم اس کی جان، ہر جان کے قریب مصطفیٰ ہے۔ اب سوال یہ ہے جب میری تیری جان کے قریب محمد نبی ہے تو جو خود محمد کی جان ہوگی ان کے کتنے مصطفیٰ قریب ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے انفسنا وانفسکم، انفسنا کی جب باری آئی میدان میں کون آیا؟ حدیث مسلم ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جن و فاطمتن و حسنن و حسینن، جب بیٹوں کی باری آتی ہے میدان میں آنے والوں کو حسنین کہا جاتا ہے، جب نساء کی باری آتی ہے سیدہ زہرا کہا جاتا ہے، اور جب جان کی باری آتی ہے میدان میں جان محمد بن کے آنے والے کو ذات علی کہا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اپنا انا بتا کے فرما دیا۔ اچھا اب کمال یہ ہے حضور نے محبت کا اظہار تو کیا، لیکن کبھی سوچا ہے اس کی قیمت کتنی بڑی دی گئی؟ اگر گھر میں محبت ہو رہی ہے تو گھر کے بدلے گھر دیا کہ نہیں دیا؟ میرے آقا نے گھر میں محبت کی، حسین سے محبت کی۔ جب آقا حسین سے محبت کر رہے تھے تو بچے نے بھی اس وقت وعدہ کر لیا نانا جان گھر میں محبت دینا آپ کا کام ہے، اظہار کرنا آپ کا کام ہے، جب میری باری آئے گی آپ
آپ کی محبت میں اصغر بھی لے کے جاؤں گا, اکبر بھی لے کے جاؤں گا, اور بھی لے کے جاؤں گا, محمد بھی لے کے جاؤں گا. مدینہ میں جو اپنے گھر میں حسین کا ذکر کرے اس ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اور کربلا میں جو نانا پر اپنا گھر قربان کر دے اسے حسین کہا جاتا ہے. یہ محبت کا صلہ دیا جا رہا ہے. نانا جان آپ بازار میں بھی محبت کرتے ہیں, آپ ہمیں ہماری محبت کا اظہار کرتے ہیں, دکھاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں. نانا جب میری باری آئے گی نا میں بھی یہ بازار میں جاؤں گا. ایک ایسا بازار ہوگا جسے بازار شام کہا جائے گا. نانا آپ نے بازار میں ہماری محبت کا اظہار کیا, اور جب حسین کی باری آئے گی شام کے بازار میں نیزے پہ قرآن پڑھنے والے کو حسین کہا جائے گا. یہ محبت کا صلہ دیا جا رہا ہے. نانا جان آپ منبر پہ چڑھ کے ہمارا ذکر ہم سے محبت کے اظہار کریں. نانا جان ہم بھی منبر پہ چڑھیں گے, میرا بھی منبر بنے گا, اور وہ منبر کیا ہوگا؟ میں ایک سواری پہ سوار ہوگا, وہ سواری میرے گھوڑے کی ہوگی, اس سواری کے ذریعے آپ کے دین کی بقا کے لیے نکلوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا جہاں محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے اسے مقام مدینہ کہتے ہیں, اور جہاں محبتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے اسے مقام کربلا کہا جاتا ہے. اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اور آگے فرمایا واحبہما, اے اللہ تو بھی محبت کر. اچھا اب آقا نے اللہ سے کہا, عرض کیا مولا تو بھی محبت کر. جب اللہ سے عرض کیا تو اللہ نے محبت کیسے کی؟ فرمایا حبیب تو نے مجھ سے عرض کیا ہے نا محبت کر, چل پھر تیرے بچوں کی محبت کا ہم بھی ذکر کریں. اللہ پاک نے پھر کیسے ذکر محبت کیا؟ قرآن مجید کا 25واں پارہ, حبیب تو نے دعا کی ہے نا کہ مولا تو محبت کر, آج تیری دعا کا بدلہ ہم دیتے ہیں, تیری دعا کو قبولیت کے کمال تک پہنچاتے ہیں, اور اعلان کرنے لگے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب اعلان کر دے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, میں تم سے آل محمد کی محبت کی اجرت مانگتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا جو دعائیں محبت کرے اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے, اور جو محبت کی دعا کو قبول کرے اسے ذات خدا کہا جاتا ہے. محبت کرتا ہوں. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے حکم دیا آل رسول سے محبت کرو, اور حکم خدا جو ہے وہ فرض ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں عمل کرنا واجب اور فرض ہے. حضور کی آل کی محبت فرض ہے. آپ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, اپنے بچوں سے محبت کرنا اور رسول کے بچوں سے محبت کرنا کیا فرق ہے؟ ہر بندہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, ہر بندہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے, ہر بندہ اپنے بابا سے محبت کرتا ہے. لیکن سنیے گا, ہم محبت کریں بچوں سے عادت بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ جو اپنے بچوں سے محبت کرے گا اس محبت کو عادت کہا جائے گا, اور جو زہرا کے بچوں سے محبت کرے گا اس محبت کو عبادت کہا جائے گا. ایک محبت عادت والی ہے, ایک محبت عبادت والی ہے. آپ اپنی اماں سے محبت کرتے, یہ عادت ہے, یہ برکت ہے. مگر کوئی یہ کہے کہ زہرا سے محبت کرے, حسنین کی اماں سے محبت کی جائے, کہا اپنی ماں سے محبت کرنا عادت ہے, حسنین کی ماں سے محبت کرنا عبادت ہے. ان کی محبت کو اللہ نے وہ درجہ دیا. اللہ پاک نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کی محبت کو, آپ کی آل کی محبت کو ہر مومن پہ واجب کر دیا ہے, تاکہ قیامت تک کے لیے جو مومن کہلائے گا اس پر محبت آل محمد واجب ہوگی. اور پھر فرمایا واحب من یحبہما, کہ جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما. یہ جزائے محبت ہے. اب جزائے محبت کیا ہے؟ جو رسول اللہ کی آل سے محبت کرے گا اسے جزا کیا ملے گی؟ سنیے گا حدیث بات. میرے آقا فرماتے حبی وحب اہل بیتی, میری اور میرے بچوں کی محبت. اس کا صلہ کیا ہوگا؟ اس کی جزا کیا ہوگی؟ فرمایا فی سبع مواطن, 60 مقامات پر کام آئے گی. حسن حسین کی محبت ایک جگہ نہیں, 2 جگہ نہیں, آقا فرماتے 60 مقامات پر کام آئے گی. آقا کہاں کہاں کام آئے گی؟ فرمایا عند الوفات, جب تیرے نزا کی کیفیت ہوگی, گھڑیاں نزا کی ہوگی, این نزا کی کیفیت میں, جب جان لبوں پہ ہوگی, ایسے عالم میں جن کی محبت کام آئے گی ان کو حسن حسین کہا جاتا ہے. دوسرا مقام کیا ہے؟ فرمایا عند القبر, جب تو قبر میں جائے گا, اندھیری کوٹری میں جائے گا,
جب کوئی تیرے قریب نہ ہوگا، کوئی طرح پرسان حال نہیں ہوگا، لوگ دفنا کے چلے جائیں گے، تو تنہا ہوگا، ایسے ماحول میں، ایسی کیفیت میں کون آئے گا؟ کس کی محبت کام آئے گی؟ فمن عند القبر، جب قبر میں جائے گا، آمینہ کا لال قبر میں آئے گا، اگر تیری محبت حسن و حسین کے ساتھ ہوگی، حضور تائی نگاہ میں فرما دیں گے چھوڑ دو، یہ میرے حسن سے محبت کرتا ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا مقام کون ہوگا؟ فرماتے عند النشر، جب قیامت کے دن ہوگا، ہر نظر کانپ اٹھے کہ محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ عالم نفس نفسی میں اے ہم نوا دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ آقا فرماتے عند النشر، جب ہر مقام پہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، ایسے ماحول میں میرے حسن کام آئیں گے، میرا حسین کام آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قیامت کے دن جن کی محبت کام آئے گی ان کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ اور اگلا مقام، پانچواں مقام، آقا علیہ السلام فرماتے چوتھا عند الکتاب، قرآن کہتا بیمینہ بشمالہ، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، مگر میرے آقا نے گارنٹی دے دی، فرمایا جس کے دل میں حسنین کی محبت ہوگی ان کی نشانی یہ ہوگی ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کھلایا جائے گا۔ جزائے حسن حسین کی محبت کیا ہے؟ پھر دیکھیے آقا فرماتے چھٹا یا مقام، پانچواں مقام، آقا علیہ السلام فرماتے عند الحساب، جب حساب لیا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے پہلے یہ بتاؤ حسنین سے محبت کون کرتا ہے، حسن سے محبت کون کرتا ہے، حسین سے محبت کون کرتا ہے۔ حدیث طیبہ مسند احمد بن حنبل کی اوتھینٹک حدیث بات، آقا فرماتے ہیں جب حسنین کی محبت کرنے والے حساب دینے لگیں گے، فرشتے آگے بڑھ کے کہیں گے ان کو پیچھے ہٹا دو اور بے حساب جنت میں داخل کر دو، یہ حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ چھٹا مقام کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَعِنْدَ الْمِيزَانِ، جب میزان تولا جائے گا، وزن تولے جائیں گے، اس مقام پہ، اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں جن کی محبت کام آئے گی ان کو حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ ساتواں مقام کیا ہے؟ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، جب پرصراط پار کرنے لگیں گے، پرصراط پر لوگ دیکھیں گے ایک طرف حسن کھڑے ہیں، ایک طرف حسین کھڑے ہیں، نانا کی امتیوں کو جو اپنی محبت کے ساتھ پار کروائیں گے انہیں حسنین کریمین کہا جاتا ہے۔ جزائے محبت کیا ہے، ادائے محبت کیا ہے؟ اور پھر دیکھیں یہ جزائے محبت کس کس کو ملی؟ جس نے محبت کی اللہ نے اس کو جزا دی۔ کسی دور میں محبت کی، مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ کے بازار میں حضور جا رہے ہیں، کندھے پہ حسین بیٹھے ہوئے، حسین پاک سوار ہیں، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، جب بچوں کو کھیلتا دیکھا تو امام حسین رضی کے نانا جان میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں، میں بھی اترنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اتارا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا، امام حسین کھیلنے لگے۔ جب کھیلنے لگے نا، کھیلتے کھیلتے ایک عجیب منظر بدلا۔ منظر کیا بدلا؟ جو بچے کھیل رہے تھے انہی بچوں میں سے ایک بچہ آگے بڑھتا ہے، جہاں جہاں حسین پاک کے قدم لگتے ہیں وہاں وہاں سے خاک اٹھاتا ہے، خاک کے بوسے لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے راستہ کو حسین کی خاک بڑی پیاری۔ آپ نے دو روایتیں سنی، ایک روایت وہ ہے جو ربیع الاول میں بیان ہوتی ہے، ایک روایت وہ ہے جو محرم میں بیان ہوتی ہے۔ ربیع الاول میں روایت ہی ہوتی ہے جبرائیل جھنڈے لے کے آئے، اور محرم میں روایت ہوتی ہے کہ جبرائیل مٹی لے کے آئے۔ جھنڈے کس کے لیے، مٹی کس کے لیے؟ جھنڈے لانے والا بھی وہی، مٹی لانے والا بھی وہی، جھنڈے بھیجنے والے بھی ایک ذات اور مٹی بھیجنے والی بھی وہی ذات۔ جھنڈے کون بھیجتا ہے، مٹی کون بھیجتا ہے؟ جھنڈے کس کے لیے، مٹی کس کے لیے؟ جھنڈا کون لایا، مٹی کون لایا؟ وہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت ہے، ایک نانا کے لیے، ایک نواسے کے لیے، جس کے لیے جھنڈے آتے ہیں اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے مٹی آتی ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ حسین پاک، اب جب مٹی آئی نا، حدیث طیبہ ترمذی، اور ترمذی حدیث کی وہ اتھینٹک کتاب، امام ذہبی محدثین میں وہ درجہ رکھتے ہیں جو اسماء الرجال پر پوری گرفت رکھتے ہیں، جتنے بھی راویان حدیث ہیں ان کی پوری ہسٹری کو
آپ نے حفظ کیا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں جس کے گھر میں ترمذی شریف کی کتاب موجود ہو اس گھر میں رسول اللہ خود کلام کرتے. اتنا مقام ہے ترمذی کا. ترمذی کی حدیث سے بعد جب مٹی لائے گئے نا آقا علیہ السلام نے مٹی پکڑی. اب دو لفظ سنیں حدیث طیبہ کے. مٹی ہاتھ میں لی وشمہا اس کو سونگنا شروع کر دیا. سونگا وقبلہا اس کو چومنا شروع کر دیا. جبرائیل یہ مٹی کس کی ہے؟ عرض کیا کہ کربلا میں گرا. اللہ کا حکم تھا مٹی آپ کو پیش کرنے تھی. جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی نا اس دن آپ کا حسین شہید ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا جو نبی مٹی سے اتنی محبت کرتا ہے تو مٹی والے کی شان محبوبیت کا عالم کیا ہوگا, اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا. جہاں جہاں امام حسین چلتے بچہ مٹی اٹھاتا بوسے لیتا, مٹی اٹھاتا بوسے لیتا. آقا یہ تک رہے تھے, حضور دیکھ رہے تھے. آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد امام علی مقام کو کندھے پہ اٹھایا واپس لے گئے. اگلا دن آتا ہے. آج امام حسین تو ساتھ نہیں تھی, سرکار اسی بازار سے گزر رہے تھے, اسی گلی سے گزرے تھے. کیا دیکھا؟ وہی بچے کھیل رہے ہیں. آقا بچوں میں شامل ہو گئے, صحابہ ساتھ ہیں. حضور آگے بڑھتے گئے, آگے بڑھتے گئے. صحابہ نے کیا دیکھا؟ ایک بچہ ہے جس کے تر پہ مٹی لگی ہوئی ہے, کپڑوں پر مٹی لگی ہے. حضور اس کو اٹھا لیتے. نبیوں کا سردار اٹھاتا ہے, کبھی یہاں سے چومتے ہیں, کبھی ادھر سے چومتے ہیں, کبھی ادھر سے چومتے ہیں. صحابہ نے کیا آقا معذرت حضور ایک عرضی ہے, اس کو ہمیں پکڑا دیں, ہم مٹی جھاڑ دیتے پھر اٹھا لیجیے گا. آقا فرماتے ہیں میں تن کی میل نہیں دیکھتا, من کی محبت میں دیکھتا ہوں. اندر اس کے محبت ہے, اندر پیار ہے. تن کی میل نہیں دیکھتا, من کی محبت دیکھتا ہوں. آقا راز کیا ہے, اس کی خوش بختی کا راز کیا ہے, بلند بختی کا راز کیا ہے؟ سرکار فرماتے کل یہی بچہ میرے حسین سے محبت کر رہا تھا, میرے حسین سے پیار کر رہا تھا. یہ جزائے محبت ہے جو حسین کی خاص سے پیار کرتا ہے, مصطفیٰ اس سے بھی پیار کرتے ہیں. یہ بچہ کون تھا, اس کا نام کیا؟ تاریخ اس کو کس نام سے یاد کرتی؟ یہ بچہ کہتے ہیں نا یاری لائیے تو توڑ نبھائیے, یاری لائیے تو توڑ نبھائیے. یہ جو مدینہ میں خاک چوم رہا تھا اس نے جو ساتھ نہیں چھوڑا, نہ اس خاک کا ساتھ چھوڑا نہ اس خاک کا ساتھ چھوڑا. خاک مدینہ سے لے کے خاک کربلا تک جو حسین کی سنگت میں رہا, جو قربت حسین میں رہا, جو رفاقت حسین میں رہا, جو معیت حسین میں رہا, اس رفاقت ساز کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا. یہ حبیب ابن مظاہر تھا جس نے وہاں چوما تھا, اور صرف چوما نہیں تھا بلکہ وعدہ کیا تھا اے حسین مدینے میں تیری خاک کو چومنا میرا کام ہے, اور کربلا میں تیری خاک پر جان ڈالنا. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو جزا دیتا ہے. اور ایک اور بات, محبت حسین کریم انصار, آپ نے حر کا نام سنا تھا, کبھی حر کو دیکھا؟ کہ حر وہ تھا جس کو اللہ پاک نے پستیوں سے نکال کر بلندیاں عطا کر, اس کو زوال سے نکال کر عروج عطا کیا. آخر کوئی تو حکمت ہوگی. اس کے پیچھے 3 راز ہیں, اور وہ 3 راز کون سے؟ وہ 3 راز یہ ہیں کہ جب امام علی مقام کربلا میں 2 محرم کو آپ کی انٹری کربلا میں, اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے اور بات چیت ہوتی رہی. حر جو تھا بات کرتا تھا. ایک دن ایسا حر نے آپ کے گھوڑے کے لگام پکڑی اور سختی کے ساتھ آگے بڑھانے لگا. امام علی مقام نے اس کو ایک بات کر دی, اور بات عربی میں کیا کہا, وہی حکیم امک, وہی حکیم امک 3 بار کہا. اور تجھ پر تیری مار ہوئے, تجھ پر تیری مار ہوئی, 3 بار کہا. اب حر جو تھا وہ خود لیڈر تھا, کمانڈر تھا یزید کی فوج کا, اور پیچھے سے بھی وہ سردار تھا, اس کا ایک اسٹیٹس تھا, ایک معیار تھا. جب امام علی مقام نے اس کو کہا بھائی حق امک, تیری ماں تجھ پہ روئی, تو حر نے نظریں جھکا لی. نظریں جھکا کر کہا اے حسین اگر کوئی اور ہوتا میں اس کو جواب دیتا, لیکن میں تجھے جواب نہیں دے سکتا, میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. حر نے کیا کہا؟ یہ جملہ تھا جس جملے نے حر کو پشتی سے اٹھا کے بلندی عطا فرما دی. کہا اے حسین میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اماں کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے, آپ کی اماں کو بطول زہرا کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو بطول زہرا کا حیا کرتا ہے اللہ اسے عروج عطا کر دیا کرتا ہے. ایک یہ راز تھا. اور دوسرا راز کیا تھا؟ اور جو تھا دوسرا راز یہ تھا
جب مذاکرات کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، تو عین نماز کا وقت آ گیا. امام عالی مقام نے کہو نماز کا وقت آ گیا ہے، بتا نماز ادھر پڑھنی ہے یا میرے ساتھ پڑھنی ہے؟ ادھر نماز پڑھنی ہے یا میرے ساتھ پڑھنی ہے؟ اس نے کہا نماز پڑھوں گا. ادھر نماز تو ہو جائے گی لیکن ادھر امام کوئی نہیں ہے، ادھر امام کوئی نہیں ہے. آپ قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن میں 2 نمازوں کا ذکر ہے اور 2 سورتیں جب کے بعد دیگریں آتی ہیں. سورہ ماؤن کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. یہ بھی نماز ہوتی ہے. اور آگے فرمایا فصلی لربک ونحر، پڑھیے اپنے رب کی خاطر نماز اور قربانی دیجئے. یہ 2 صورتیں جو ہے نا اتفاق نہیں ہے، ایک راز ہے. راز کیا ہے؟ ادھر بھی نماز کا ذکر ہے، ادھر بھی نماز کا ذکر ہے. 2 نمازیں ہیں، ایک نماز ریا والی، ایک نماز رضا والی. ریا والے کون تھے، رضا والے کون تھے؟ کربلا فیصلہ کر دیتی ہے کہ ریا والوں کو یزیدی کہتے ہیں اور رضا والوں کو حسینی کہا جاتا ہے. جن کے سجدوں میں رضا تھی، جن کے قیام میں رضا تھی، جن کی اتحیات میں رضا تھی، جن کی تکبیرات میں رضا تھی، جن کی تسبیحات میں رضا تھی، جن کی تحلیلات میں رضا تھی، جن کے ہر ذکر میں رضا تھی، اس رضا کے طالب کو حسین کہا جاتا ہے اور رضا کے مطلوب کو ذات خدا کہا جاتا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ پوچھا کہ بتا کدھر نماز پڑھنی ہے؟ تو عرض کے نماز آپ کے پیچھے پڑھا. ایک نماز پڑھی میرے حسین کے پیچھے، مقدر بدل گیا. اور تیسرا راز کیا تھا؟ ایک راز یہ کہ حسین کی اماں کا حیا کیا، اور دوسرا راز یہ امامت حسین کا حیا کیا. تیسرا راز کیا؟ جب 8 محرم آئی نا، آج 7 ہے، کل 8 ہے، 8 محرم کا دن آیا، اور جو تھا اپنے تلوار کے دستے پہ سر رکھ کے بیٹھا ہوا کسی سوچ میں گم تھا اور کسی دور کی سوچ میں گم تھا. اس کا بیٹا آتا ہے کہ بابا جان میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں. بابا کھانے کا وقت ہو چکا ہے، کھانا کھا لیں، آپ کل سے بھوکے ہیں، کل سے کھانا چھوڑ دیا ہے. جب اس نے نظر اٹھائی نا، بیٹے نے کیا دیکھا کہ اور کی آنکھوں میں آنسو. کہا بابا آپ تو جلال والے، یہ جمال کہاں سے آ گیا؟ آپ کے اندر تو شدت، یہ رحمت کہاں سے آ گئی؟ یہ نرمی کہاں سے آ گئی؟ بابا اتنی نرمی، اور آپ جیسا بندہ، تگڑا بندہ، طاقتور بندہ رو رہا ہے. بابا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا رات کے پچھلے پہر میں خیام حسین کے پاس سے گزر رہا تھا. حسین کے خیموں کے اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اور وہ کون سا بچہ تھا؟ یاد رکھیے دوستان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مدینہ طیبہ میں عطا کی حد کر دی نا، میرے حسین نے کربلا میں وفا کی حد کر دی. وہ کون سا بچہ تھا؟ ایک دن آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل آتا ہے. حضور کی گود میں 2 شہزادے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام حسین ہے. جبرائیل نے عرض کیا آقا اللہ کی منشا یہ ہے، ایک رکھ لیں ایک دے دیں. اللہ کی منشا ہے ایک رکھ لیں ایک دے دیں. آقا جو مرضی چاہے رکھ لے، جو مرضی چاہے دے دے. میرے آقا نے اپنا لال دے دیا، اپنا لال قربان کر دیا، اپنا لال دے دیا. اور جب اپنا لال دیا نا، حضور نے اپنا لال دے کے حسین کو رکھ لیا. یہ مقام سودے کا تھا، محبت کا تھا، یہاں عطا ہو رہی ہے. ادھر میرے امام نے کہا نانا جان آپ نے مدینہ میں میرے اوپر اپنا لال قربان کر دیا تھا. جس نے مدینے میں اپنا بچہ حسین پہ قربان کیا اسے ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جس نے کربلا میں اپنا اثر نانے پہ مار دیا اسے حسین کہا جاتا ہے. کہا بیٹے کل سے رات کے پچھلے پہر میں دیکھ رہا تھا خیموں کے اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. بیٹے مجھے لگتا ہے حسین کا اثر رو رہا. ان کی زبان سے جملہ نکلا جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو جزائے کیا عطا کرتا ہے. ادھر جملہ نکلا کہ جب سے وہ آواز سنی ہے تب سے کھانا پینا چھوٹ گیا ہے. یہ معاملہ تھا. 3 وجوہات تھی جن وجوہات پر اللہ نے ہوڑ کو مقام اعلیٰ عطا کر دیا، رفعت عطا فرما دی. کہنا یہ چاہتا ہوں جو حضور کے بچوں کی حیا کرتا ہے، جو سیدہ زہرا کی حیا کرتا ہے، جو امام حسین کی حیا کرتا ہے، جو حسین کے بچوں کی حیا کرتا ہے، اللہ گمراہوں سے نکال کر پاکوں سے لے کر کیا کرتا ہے. یہ محبت کا صلہ ہے.
اور آؤ محبت کی صلاح کیا ہے. ایک اور بات، یہ محبت کے سلے اللہ دیتا کیسا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب قافلہ آل محمد شام میں آتا ہے، ایک بڑی خوبصورت بات، اور یہ صلہ محبت کیا ہے. جب شام میں ایک بازار ہے جس کا نام ہے سوق حمیدیہ، حمیدیہ ایک بازار کا نام ہے. اس بازار میں کا جو زندان تھا، اس کا روشن دار بازار کی جانب کھلتا ہے. یہی وہ زندان تھا جہاں سیدہ زینب موجود تھی، جہاں سیدہ سکینہ موجود تھی. یہی وہ زندان تھا جہاں آل رسول کی شہزادیاں موجود تھی. اتفاق یہ تھا اسی بازار حمیدیہ میں، سوق حمیدیہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا سالم. یہ شخص جو تھا عجیب انسان تھا، رہتا شام میں تھا، دھڑکنیں مدینہ میں اس کی بستی تھی، اس کے سانسیں مدینہ کے ساتھ دھڑکا کرتی تھی، مدینہ سے محبت کرتا تھا. اور اس کا ایک وتیرہ تھا، ایک شعار تھا، ہر جمعے کو جامع مسجد اموی میں نماز پڑھتا. اموی میں نماز پڑھ کے جمعہ کی نماز کے بعد بچوں کو بلا کے جمع کر کے کہتا بیٹھ جاؤ، میں کھانا دینا چاہتا. کھانا کھلاتا، لنگر دیتا. لنگر کھلا کے بعد میں کہتا آخر پہ تم نے دعا کرنی. بچے پوچھتے کیا دعا کرنی؟ کہ ہاتھ اٹھا کے میرے مرشد کے لیے دعا کرتا. بچے پوچھتے میرے مرشد کا نام کیا ہے؟ تو کہتا میرے مرشد کو حسین کہتے. ہر جمعے تو یہ معمول تھا، دعا کرواتا میرے حسین کی خیر مانگو، سلامتی مانگو، دعائیں مانگو. ہر جمعے کا معمول تھا. وہ کسی سفر پہ گیا ہوا تھا، جب واپس آیا اسے خبر نہ تھی کہ کیا ہو چکا ہے. اسی بازار سے گزرنے لگا، تہجد کی گھڑیاں تھی، تہجد پڑھنے کے لیے گزر رہا تھا. وہ جو روشن دان تھا زندان کا، اس روشن دان سے آواز باہر جاتی تھی. آخری پہر تھا رات کا. سیدہ زینب اٹھتی ہیں اور اٹھ کے سیدہ سکینہ سے پوچھا بیٹی سکینہ، میں بڑی دیر سے دیکھ رہی ہوں، تجھے نیند نہیں آ رہی، بیٹے راز کیا ہے، بیٹے حکمت کیا ہے؟ عرض کے پھپھو جان دو باتیں ہیں، دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کئی دنوں سے بھوک کی شدت ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. اور پھپھو دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جانتی ہیں میں نے کبھی اس تہجد کا سجدہ ادا نہیں کیا. دو وجوہات ہیں. اتنی بات ہوئی، جب بھوک کی شدت کی بات کی وہ آواز باہر جاتی ہے، سالم کے کانوں میں پڑتی ہے. سالم نے تہجد ترک کر دی، تہجد کا ارادہ چھوڑ دیا، دوڑ کے جاتا ہے واپس. اپنی بیوی سے کہا جلدی کر کھانا بنا. بیوی نے کہا اس وقت کس کے لیے؟ کہنے لگے خبر تو نہیں ہے، لیکن اس کمرے میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا، وہ بھوکا بیٹھا، جلدی کر کھانا بنا، ان کو کھانا دے کے آنا ہے. کھانا بن گیا. کھانا بنانے کے بعد جب دینے کے لیے بیوی اٹھی جانے لگی نا، تو سالم نے کہا ٹھہر جا، میرا پیغام لے جا. جب وہاں جانا تو بچوں سے ضرور دعا کروانا، ان سے کہنا میرے مرشد کے لیے دعا کریں. وہ جب عورت کھانا لے کے جاتی ہے نا زندان میں، اسے خبر نہ تھی یہ ہستیاں کون ہیں، یہ نفوس کون ہے، یہ مقدس ہستیاں کون ہیں. آگے بڑھتی ہے، سیدہ زینب کو سلام پیش کر کے عرض کرتی ہے اے بی بی آپ کے اس کمرے میں کوئی بچہ بھوکا بیٹھا ہوا. اس کی آوازیں باہر جا رہی تھی. حضرت سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو آگے بلایا اور آگے بلا کے فرمایا کہ یہ بچی ہے جس کی تم بات کر رہے ہو، عرض کہ اس کو کھانا پیش کرنا ہے، سارے بچوں کو کھانا کھلا دے، اور جب کھانا کھا لینا ان سے ایک درخواست کرنی ہے. آپ نے پوچھا کون سی درخواست کرنی ہے؟ کبھی بھی اس بچی کو کہنا کھانا کھانے کے بعد میرے مرشد کے لیے دعا کر دینا، میرے مرشد کے لیے، آقا کے لیے دعا کر دینا. سیدہ زینب نے پوچھا تمہارے مرشد کا نام کیا ہے، تیرے مرشد کا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے مرشد کو حسین کہتے ہیں. جب اتنی بات ہوئی سیدہ زینب نے پوچھا تو کس حسین کی بات کرنے لگی ہے؟ آپ فرماتی ہیں کس حسین کی بات کرتی ہے؟ اس نے کبھی بھی آپ حسین پاک کو نہیں جانتی؟ وہ حسین جو محمد عربی کے کندھوں کی سلاحی کیا کرتے تھے، وہ حسین جس کی زبان جو زبان محمد چوسا کرتے تھے، وہ حسین جن کے لیے میرے آقا سجدے لمبے کیا کرتے تھے. جب ساری باتیں کرتی ہے کہتی وہی تو حسین ہے جن کے نانا کو محمد عربی کہا جاتا ہے، وہی تو حسین ہے جن کی ماں کو بطول زہرا کہا جاتا ہے، وہی تو حسین ہے جن کے بابا کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. اتنی بات ہوئی،
سیدہ زینب نے ایک بات کی، کبھی بھی تجھے پتا ہے کھانا کس کے لیے لے کے آئی ہے؟ تجھے پتا یہ بچی کون ہے؟ یہ کس کی لاڈلی ہے؟ یہ کس کی لخت جگر ہے؟ عرض کیا نہیں جانتی یہ کون ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا پھر سن، اپنا جگر تھام کے بیٹھنا، اپنا دل تھام کے بیٹھنا، جس مرشد کی دعا کروانے کے لیے آئی ہے نا، اور جس آقا کی دعا کروانے کے لیے آئی ہے، یہ اسی حسین کی شہزادی ہے جس کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ تو جس بچی کے لیے کھانا لے کے آئی ہے نا، یہ بچی کوئی عام بچی نہیں ہے، اس کے بابا کو حسین کہا جاتا ہے، اس کے دادا کو علی کہتے ہیں، اور اس کی دادی کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ اتنی بات ہوئی، اس بی بی کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی رو مت، ہم دعا کرتے ہیں تیرے لیے۔ اور دعا کیا کی؟ جو بھی ان سے پیار کرتا ہے اللہ اسے جزا کیا کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اسے کمال دیا کرتا ہے۔ اب دعا کیا کی؟ مولا ایسی کیفیت میں جو ہمارے بچوں کی خیر مانگے، ایسے حالات میں جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہمدردی کرے، ایسے حال میں جو ہمارے بچوں سے محبت کرے۔ مولا زینب دعا کرتی ہے جب قیامت کا دن آئے جہاں میرا ویر حسین ہوگا وہیں ان کو رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جزائے محبت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حال میں بھی جو دعائیں دیتے ہیں۔ آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، اپنی کیفیت جیسی بھی ہو، اپنی کیفیت جیسی بھی ہو، دوسروں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے۔ یہی حال امام زین العابدین کا ہے۔ آپ جب شام کے بازار سے گزر رہے تھے، آپ پر بھی یہ کیفیت بھی تھی۔ جب ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، اس نے کہا اے قافلے والوں، میرا بچہ بیمار ہے، تمہارے اندر کوئی طبیب ہے؟ علاج کروانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے تمسخر کیا، مذاق اڑایا کہ وہ جو ہتھکڑیوں والا بیٹھا ہے وہی طبیب ہے تمہارا، اسی کے پاس جاؤ۔ وہ بی بی امام زین العابدین کے پاس آئی، عرض کہ حضور آپ کو جانتی تو نہیں ہوں آپ کون ہیں، لیکن سنا ہے آپ بہت بڑی حکیم ہیں، میرا بچہ آخری دم پہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی برکتوں سے، آپ کی دعا سے اللہ سے شفا عطا فرمائے۔ میرے امام نے اپنی سواری کا رخ موڑا، جب اس کے گھر کے بالکل قریب پہنچے، اندر سے بچی نکلتی ہے، کہا ماں اس طبیب کو لوٹا دے، کوئی فائدہ نہیں اس کے آنے کا، میرا ویر فوت ہو چکا ہے، میرا ویر دنیا سے جا چکا ہے۔ امام زین العابدین کے پاس وہ بی بی آئی، کلچپال آپ کو جانتی تو نہیں، آپ غریب نواز ہیں، اپنی اس کیفیت میں آپ میرے گھر تک آئے، واپس جائیں، آپ کے آنے کا فائدہ نہیں کیونکہ وہ بچہ فوت ہو چکا ہے۔ میرے امام نے کہا ماں ہم واپس نہیں جائیں، تو بتا تیرا لال کدھر ہے، تیرا بچہ کدھر ہے، مجھے اپنے گھر میں لے کے جا، میں جانوں میرا مالک جانے۔ اندر جب گئے تو کہا بی بی تو مصلی لے گیا۔ میں اپنے رب سے بات کرنے لگا، ہم اپنے رب سے سودے کرتے ہیں، تو مصلی لے گیا۔ جب مصلی لے کے آئے نا بی بی، ایک طرف لاشا پڑا ہوا بچے کا اور ایک طرف حسین کے پتر سجدہ کر رہا ہے، سجدے میں قریب دعا کی، مولا دعا مانگی میرے مالک تو جانتا ہے ہم اصغر دے کے آئے، لیکن دعا ہم نے نہیں مانگی، وہاں پہ ہم نے اکبر کی برچیاں دیکھی، دعا نہیں مانگی میرے مالک۔ ہم نے قاسم کی جوانی قربان ہوتے دیکھا ہے، میں دعا نہیں مانگی۔ میں نے بابا کو جاتے دیکھا، میں نے دعا نہیں مانگی۔ مولا ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، دعا نہیں مانگی۔ اگلے جملے پھر غور کرے، مولا ہم اپنے لیے دعا نہیں مانگتے لیکن نانا کی امت کو تو بھلا مانگتے ہیں۔ مولا اس کے بچے کو زندگی دے دے، اگر اس کا بچہ زندہ نہ ہوا لوگ ہمیں مجبور سمجھیں، اور مولا تو جانتا ہے ہم مجبور نہیں ہیں، مجبوری اور ہوتی ہے، رضا اور ہوا کرتی ہے، مجبوری اور ہے۔ ابھی دعا کر رہے تھے، آواز اسی بچی کیوں پوچھتی ہے، ماں اس طبیب کو بول دے سر اٹھا لے، میرا ویر زندہ ہو چکا ہے، میرا بھائی زندہ ہو چکا ہے۔ جب زندگی دیکھی نا بی بی حیران تھی، ایک طرف ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف دعاؤں پر زندگیاں مل رہی ہیں۔ کہا یہ راز کیسا راز ہے، جان نہیں سکتی، آپ مجھے حکیم نہ لگتے، آپ مجھے کریم لگتے ہیں، کسی کریم خاندان کے لگتے ہیں، آپ مجھے حکیم نہیں لگتے، آپ کا نام کیا ہے؟
کبھی بھی تو نے نام پوچھ کر کیا کرنا ہے؟ عرض کیا بتائیے لجپال آپ کا نام کیا ہے؟ کبھی بھی اتنا بتا دے کلمہ کس کا پڑھتی ہے، کلمہ کس کا پڑھتی ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ پڑھا نا تو آپ فرماتے کلمے میں جو نام آتا ہے نا وہ میرے نانا کا نام۔ یہ بھی پوچھنے لگی آپ کا نام کہا؟ مجھے زین العابدین کہتے ہیں، میرے بابا کو حسین کہتے ہیں، میری دادی کو بطول زہرا کہتے ہیں، اور میرے دادا کو علی کہتے ہیں۔ اس بی بی نے کہا پھر ایسا کرے ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے کہا بی بی آپ کیا چاہتی ہے؟ کہا میرے بچے کی موت مانگے، میں زندگی نہیں چاہیے، مجھے زندگی نہیں چاہیے، کس حال میں آل محمد ایسے ہو میں زندگی مانگتی پھروں۔ کہا نہیں بی بی ہم تو رب سے زندگی لے کے دینے والے ہیں۔ پھر عرض کیا اگر یہی حال ہے نا پھر یہ بچہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کا نوکر بن کے رہے گا۔ تاریخ لکھتی ہے مدینہ طیبہ میں امام زین العابدین کی سنت میں رہا، آج بھی اس نوجوان کی قبر جنت البقیع کی قبرستان میں موجود ہے۔ کہنے کا مقصد ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں انہیں جزا اللہ دائمی عطا فرما دیتا ہے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، مولا جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت فرما، جو خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ ان سے محبت کر لے۔ محبوبیت کا عالم یہ ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور کل کائنات ان سے محبت کرتی ہے، پھر اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ مسٹر گبن ایک جرمن کا آتھر تھا مستشرق اور متشدد بندہ تھا، لیکن وہ بھی اس بات کو لکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا میرا قلم جب بھی چلتا ہے نا تو اس کی سیاہی پھیل جاتی ہے، اس وقت پھیلتی ہے جب میں حسین کا نام لکھنے لگتا۔ مستشرق تھا مگر وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ قلم جو ہے اس کی سیاہی نہیں پھیلتی، یہ قلم رویا کرتا۔ یعنی غیر ہو کے اتنی محبت کا اظہار کرے، اور ہمیں تو گھر بیٹھے سودے مل گئے ہیں۔ بس بات یہ آؤ ان ہستیوں سے محبت کریں، یہی محبت ہماری بقا کا ذریعہ ہے، اور یہی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ میں بارے دیگر